کی. کسی نے ہی اس دوڑ کو جو کہ ناممکن تھی ہمارے لیے ممکن کیا, اور اگر یسوع نہ آتا تو ہر ایک کی دوڑ جو تھی وہ بے فائدہ ہوتی اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی کوئی امید نہ رہتی. تو پاسٹر اشرف کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں کہ وہ لیسن اسٹڈی گائیڈ کو سٹارٹ کریں. تھینک یو ویری مچ شازیہ. اور آج آپ سب کو میں آج خوش آمدید کہتا ہوں, اور شازیہ کا شکریہ کہ اس نے آج اس میٹنگ کو لیڈ آؤٹ کیا. آپ سب کا شکریہ جو آئے, اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں تاکہ خداوند ہماری رہنمائی کرے, روح القدس دے, اور پھر ہم اس کی ہدایات میں آج کی لیسن سٹڈی کو سیکھ سکیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. بحر و بر کے خالق اور مالک, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. تیرے روح القدس کی ہدایات میں خداوند ہم جو کچھ سیکھیں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو, اور خداوند تیرا روح القدس ہماری زندگیوں پر اثر ڈالے تاکہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا ہو. ہم سیکھ سکیں کہ یسوع جو کامل کرنے والا ہے, ہمارے ایمان کا بانی ہے, وہ کس طرح ہمیں کامل کرتا ہے, کس طرح وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے. تو آج ہر ایک سننے والے کو برکات سے نوازنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آج جیسے کہ آپ نے عنوان میں سنا, ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یقیناً یسوع مسیح ہے. اور آج ہم عبرانیوں 10 باب کی آخری چند آیات, 11واں باب اور عبرانیوں کی 12ویں باب کی شروع کی چند آیات پر غور کریں گے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یا ان کا پسندیدہ باب جو ہے وہ عبرانیوں 11 باب اور 12واں باب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہوں. ان باب میں بنیادی طور پر کیا بات کی گئی ہے؟ اس باب میں مسیحی زندگی کو ایک دوڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں ہم سب حصے دار ہیں. اس دوڑ میں وفادار رہنے والا اجر پاتا ہے. ان ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کو بھی ایک ڈرامائی طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں ایماندار لوگ مصائب, مصیبتوں, آزارسانی کے باوجود ڈٹے رہے اور انہوں نے اس دوڑ میں اپنی دوڑ کو جاری رکھا. انہیں اجر تو نہیں ملا تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک دن انہیں اجر ضرور ملے گا. انہوں نے اپنی جانیں اس مقصد کے لیے قربان کر دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کہانی اس وقت کے ایمانداروں کے دوڑنے کی طرح ہماری بھی کہانی بالکل اسی طرح ہے. لیکن یاد رکھیں, ہم اس کہانی کے اختتامی دور میں رہ رہے ہیں. وہ پہلے دوڑ چکے ہیں, اس وقت ہم اس کہانی کا حصہ ہیں. اس نداس بخش کہانی کا اختتام یسوع کی دوسری آمد پر ہونے والا ہے, اور ہم اس دوڑ میں شامل ہیں. ان ابواب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دوڑ کو کیسے دوڑنا ہے, اس کو کیسے جیتنا ہے. اس میں عملی نمونے پیش کیے گئے ہیں, اور یسوع مسیح کے نمونے سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہے جس نے اس دوڑ کو فتح کیا اور تمام لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا. یسوع مسیح اس دوڑ کا نمونہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اجر حقیقی ہے, کیونکہ وہ آسمان پر خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہے اور ہمارے لیے اس راستے کو کھولتا ہے جو شیطان نے بند کر دیا تھا. عبرانیوں 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ عبرانیوں 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت ہم دیکھیں گے. عبرانیوں 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے, کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے, جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کہن بن کر
हमारी खातर पेशवा के तौर पर दाखिल हुआ है। जब मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारी जान का लंगर है, तो आपको पता है लंगर किस लिए काम आता है? वो इसलिए आता है कि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। तो यीशु मसीह हमारी जान का लंगर है। जो इसको कंट्रोल करते हैं इस दुनिया में, वो डगमगा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी डगमगाता नहीं है। वो पर्दे के पीछे तक, यानी कि उसने हमारी रसाई खुदा बाप तक कर दी है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह हकीकत में हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इब्रानियों 1 बाब उसकी 11वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं क्या ईमान की तारीफ यहाँ की गई है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। अनदेखी चीज़ों का सबूत, ये है ईमान। ईमान की शराइत में ये ज़रूरी बात है कि खुदा को आपका ईमान पसंद आना ज़रूरी है। ईमान के हीरोज मर्दों और औरतों की हमायत ये जाहिर करती है कि उन्होंने दुनिया में रहते हुए किस तरह मुसीबतें उठाईं। बताया गया है कि उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और फिर हमें पता चलता है कि दुनिया इसके लायक ना थी, दुनिया उनके लायक ना थी। हम देखते हैं इब्रानियों इस 11 बाब में ये ईमानदारों के वादों पर इत्माद है। उन्होंने ईमानदारों ने खुदा के वादों पर इत्माद किया, लेकिन अभी तक तकमील नहीं हुई और ना उसका अमली मज़ाहरा देखा गया है। इसमें वजाहत की गई है कि ये ईमान क्या है, और माजी की मिसालों के ज़रिए हम देखते हैं कि हम इस ईमान को किस तरह अपने तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि ईमान बुनियादी तौर पर हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि ईमान हम खुदा के कलाम के ज़रिए हासिल करते हैं, और ख़ास तौर पर हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की मिसाल के ज़रिए हम किस तरह ईमानदार बन सकते हैं। हमें यह देखना है कि हम किस तरह यीशु मसीह की मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए इस ईमान को कामल तौर पर देख सकते हैं। क्या आप इस ईमान के कामल करने वाले यीशु की मिसाल को मद्देनज़र रखना चाहते हैं? तो फिर आज हम देखेंगे कि हम किस तरह खुदा के ईमान के ज़रिए कामल हो सकते हैं, उस ईमान को जो खुदावंद मसीह हमें देना चाहता है। सबसे पहली बात जो हम देखना चाहते हैं वो है ईमानदार रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ इब्रानियों 10 बाब निकालें। हम उसकी 35 से 39 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रास्तबाज किस तरह ईमान से जीता रहेगा। हमें इन बातों को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल मुक़द्दस की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हम उसके बगैर कोई चीज़ भी सीखने के काबिल नहीं है। आए हम देखते हैं क्या लिखा है। बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ें हासिल करो। यीशु मसीह ने किस तरह वादा की हुई चीज़ें हासिल की? उसने खुदा की मर्ज़ी पूरी की। और फिर 37वीं आयत बड़े गौर से सुने। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम यकीनन खुदा के साथ उस वादे में शामिल हैं कि ईमान रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा। आखिर ज़माने में
खुदा के लोगों की एक खूबी है और वो है कि वो खुदा के वादों को हासिल करना चाहते हैं। खुदा के वादे हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर खुदा के वादे ना हों तो फिर हम कभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं सकते। ज़रूरी है कि आखिर ज़माने में रहते हुए हम खुदा के वादों पर ईमान रखें, क्योंकि मकाशवा 13वां बाब और उसकी 10 आयत में हमें खुदा के कलाम में कुछ यूं मिलता है। 13वां बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। वो हमें बताता है कि हमें किस तरह मुकद्दसों के ईमान और अमल का यही मौका है। तो हमें मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्म पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए ये मौका है कि वो ईमानदार जो है वो रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान को एक ज़ाब्ते की ज़रूरत होती है। पौलुस रसूल ने साबित किया कि बियाबान की नस्ल जो है वो क्यों नाकाम हुई, क्यों उन्हें खुदा ने वादा की हुई सरजमीन में उनमें से बास को नहीं पहुंचाया, वो नहीं पहुंच सके। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी। और हम इसमें बार बार अब्रानियों के खत में जो यहूदियों को लिखा गया जिन्होंने मसीह को कबूल किया कि किस तरह वो दाखिल नहीं हो सके, और पौलुस रसूल बार बार उन्हें तंबीह करता है कि क्या ज़रूरी है। अब्रानियों के खत में हम देखते हैं कि ईमानदार वादों की तकमील पर जब खुदा के वादे पूरे हो जाएंगे तो हम यकीनन आसमान की दहलीज पर खड़े होंगे। और अगर आज हम वादों के नताइज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें ईमान को अमली तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ईमान की तशरीह के लिए हबाकुक 2 बाब और उसकी 2 आयत का हवाला देता है। यहाँ पर एक इक़्तिबास मुतारफ़ किया गया है जिसमें खुदा से सवाल किया गया है कि जब शरीर अपने से ज़्यादा सादक को निगल जाता है, खुदा से हबक्कूक सवाल कर रहा है, उसकी कौम सवाल कर रही है कि जब उस वक़्त क्या होता है जब शरीर अपने से ज़्यादा सादक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है? खुदा से ये सवाल किया जाता है। और शायद आज आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल हो तो खुदा उसका जवाब देता है। खुदा कहता कौमों को कत्ल करने से बाज नहीं आते वो, लेकिन खुदाया फिर वो कहता है 3री आयत में कौमों को कत्ल करने से बाज ना आएंगे, वो आते ही नहीं है बाज, बार बार वो लोगों को कत्ल करते हैं। खुदाया तू इन मकार लोगों को क्यों बर्दाश्त करता है जो रास्तबाज पर जुल्म करते हैं? ये तमाम नबी के सवाल थे, खुदा के लोगों के सवाल थे। नबी और उसके लोग मुसीबत में खुदा से ये सवाल करते हैं। वो चाहते थे कि खुदा कुछ ना कुछ करे क्योंकि वो मुसीबत में मुब्तला थे। और शायद हम में से बहुत से लोग आज मुसीबत में मुब्तला हूं और उनका सवाल भी यही हो। खुदा ने उसका जवाब दिया है और वो जवाब मेरे लिए और आपके लिए भी है। लिखा है उसके वादों की तकमील का एक वक्त मुकर्रर है, हबाकुक 2 बाब और उसकी 2 से 4 आयत में, और उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वो कहता है उन्हें एक वक्त अदालत का मुकर्रर है और उन्हें उस वक्त तक इंतज़ार करना होगा। हबाकुक और उसके लोग हमारी तरह वक्त और वादे की तकमील के दरमियान रह रहे थे। वो जानते थे कि ये वक्त अभी वादा पूरा होने का नहीं, और हम भी जानते हैं कि अभी वक्त बाकी है। हबाकुक और उसके लोगों को दिया जाने वाला पैगाम अब्रानियों में भी दिया गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मैंने अभी आपके सामने उस पैगाम को पढ़ा है। ये दोनों हवाले यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं कि वो आएगा और देर नहीं करेगा। एक दफ़ा वो पहले आ चुका और वो यकीनन मुकर्ररा वक़्त पर फिर आएगा। एक वक्त मुकर्रर है और हम सब उस वक्त के इंतज़ार में हैं। खुदा का पैगाम जारी है और खुदावंद
فرماتا ہے عبرانیوں 10 باب اور اس کی 38 آیت میں کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اور یہی پیغام آپ کو رومیوں 1 باب اور 17 آیت، گلتیوں 3 باب اور 11 آیت میں بھی ملے گا. جہاں پر ایک اور بات ہے، پولس رسول حقیقت میں بیان کرتا ہے کہ اس کے وعدوں میں اس کی وفاداری شامل ہے. خدا کے وعدے کا ہم کیوں یقین کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اس کی وفاداری شامل ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اس کے ساتھ وفاداری اور ایمان پیدا ہوتا ہے. کیونکہ پہلے خداوند ہمارے ساتھ وفادار تھا، اسی لیے ہمارے اندر وفاداری پیدا ہوتی ہے. اور آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح خدا پہلے وفادار ہوتا ہے اور پھر انسان اس وفاداری میں چلتے ہوئے اس کے وعدوں پر یقین کرتا ہے اور پھر وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے. کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں ہمیشہ وفادار ہے. اگر ہم اس سے بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں 2 تموتیس 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کرتا. وہ میرا اور آپ کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم وفادار نہیں تو پھر خدا اس کے باوجود وفادار رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم نے قربانی کی، ان نے جانوروں کے ٹکڑے کیے اور یہ عہد خدا کے ساتھ باندھنے جا رہا تھا، تو خدا اس میں سے گزرا. ابراہیم کو اس میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا نے اس پر نیند بھیجی، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل نہیں کر سکتا. اس لیے خدا خود گزرا کہ خدا نے اس کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا کہ خدا اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا. اس لیے راست باز بھی خدا کے وفاداری کے جواب میں وفادار رہتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کس طرح ایماندار جو ہے، وہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ وہ ایک دن یہ تمام باتیں پوری ہوں گی. لکھا ہے مسیح جو آئے گا وہ یقیناً واپس آئے گا. اعمال 1 باب اور اس کی 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس نے وعدہ کیا، اس نے فرشتے نے جواب دیا کہ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا اسی طرح یہ دوبارہ آئے گا. اس نے جو وعدہ کیا اسے پورا کرے گا. کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایمان کو تھامے رکھیں، اس سے کمزور نہ پڑیں، کیونکہ آپ کے سامنے ان تمام لوگوں کی فہرست موجود ہے جنہوں نے ایمان کے تحت تمام کچھ حاصل کیا، اگرچہ انہیں اجر نہ ملا، کیونکہ اجر ہمیں اور ان کو اکٹھا ملنے جائے گا. یہ ایماندار لوگ تھے جو آرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر وعدے کے مطابق اجر پانے کے لیے کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا. ہمارا ایمان اس کی وفاداری کی بدولت پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان کا عمل تنہا نہیں ہم کر سکتے، بلکہ ایمان کی زندگی بسر کرنا ہے. بائبل مقدس میں مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور سارہ کا ایمان کیسا تھا. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 17 اور 18ویں آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے اولاد نہیں تھی لیکن ان کا ایمان خدا پر کیسا تھا. 11 باب اور اس کی 17 اور 18ویں آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 17 اور 18ویں آیت. جہاں پر لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ سکلوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چند باتیں ہیں جو ہمیں اس سے سیکھنی ہیں.
यहाँ पर अब्रानियों का जो बाप है 11वां बाप, वो ईमानदारों के मतलब है। ईमानदारों की यहाँ पर एक फरिश्त पाई जाती है और सबसे उसके में अवलियत जो है वो बहुत से लोगों को हासिल है, लेकिन हम इब्राहिम के मतलब सबसे पहले आज सीखेंगे। इसराइल की तारीख ईमानदारों से भरी पड़ी है और उसमें फरिश्तों की कमी नहीं है, उसमें लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अमली तौर पर ईमान का मुजाहरा किया और ये भी बताया है कि इन लोगों ने अपने ईमान के ज़रिए उस ईमान का इजहार किया जो उसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद थे। खुदा ने उन्हें किस तरह इस काबिल बनाया। 11वें बाप में हम थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। पहली आयत मैंने पढ़ी कि किस तरह ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ऐसी चीज़ें जो देखी नहीं हैं उनका ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से पैदा हुए। हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन ईमान की वजह से हम इस पर यकीन करते हैं। ईमान ही से हाबल का जिक्र किया गया है कि किस तरह उसने बेहतर कुर्बानी गुजारी क्योंकि खुदा का हुक्म उसने माना। ईमान ही से नूह को उठा लिया गया ताकि मौत का ना देखे, चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका कुछ पता ना चला। ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ईमानी के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो चला गया क्योंकि उसकी नज़र खुदा पर थी। और फिर उसने कभी अपना घर नहीं बनाया और 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि वो उस पायदार शायद का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। इब्राहिम की मिसाल से आपको क्या पता चलता है? इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मेसोपोटामिया से निकलकर तू कनान की सरजमीन पे जा और मैं वो तुझे ज़मीन देने वाला हूँ। इसमें सारा का भी बहुत अमल दखल है क्योंकि सारा के बारे हम नहीं पढ़ते कि उसने कोई बहस व मुबासा किया, बल्कि खुदा की बुलाहट के साथ वो अमली तौर पर शरीक होगी। यकीनन आज अगर हमें किसी जगह तब्दीली हमारी की जाए तो हम पूछते हैं कि भाई वो कैसी जगह है। तो सारा ने पूछा होगा कि वो कैसी जगह है। इब्राहिम ने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा क्या हम वहां पर काम कर सकेंगे? तो उसने कहा मुझे क्या पता। फिर उसने कहा क्या हम वापस आएंगे? तो उसने कहा नहीं वापस आएंगे, ये खुदा का हुक्म है, हमें वहां जाना है। तो इन तमाम बातों की जिनकी आज हम सबूत चाहते हैं ये तमाम उसके ज़हन में थी, लेकिन इसके बावजूद सारा इब्राहिम के साथ चली गई। ये उसके इब्राहिम का ईमान अमली अमान की उसकी फितरत को जाहिर करता है कि किस तरह वो खुदा के हुक्म के मुताबिक चला। और जब उसके कोई औलाद नहीं थी, पता नहीं था, उम्र रसीदा औरत और एक मुर्दा सा शख्स, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि वो मुर्दा सा शख्स से औलाद पैदा किस तरह हो सकती है। तो इसके बावजूद उन्होंने वादों का यकीन किया। इब्राहिम को जब ये कहा गया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी करे तो इसमें बहुत तजाद पाया जाता था क्योंकि उसने बहुत से वादे उसके साथ किए थे। खुदा ने बेटे के जरिए उसे बरकत देने का वादा किया था और अभी हमने पढ़ा कि किस तरह खुदा उसे बरकत देना चाहता था। इब्रानियों 11 बाब और 17 और 18 आयत में हमें पता चलता है इसाक की नस्ल से इब्राहिम की नस्ल बढ़ने का वादा मौजूद था। इस्माइल उसका अकलौता बेटा था जो उसे वो घर से निकाल चुका था। ना चाहते हुए भी खुदा की बात को मानकर उसने उसको घर से निकाल दिया था। उसे वो खुदा के सुपुर्द कर चुका था कि खुदा उसकी रहनुमाई करे और खुदा उसकी देखभाल करे। इसाक के साथ वादा मौजूद था। अब पैदाइश 21 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं। पैदाइश 21 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी की बात बुरी ना लगे और जो कुछ सारा तुझसे कहती है
تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل سے ہے۔ یہ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا۔ لیکن ہم یہ 21 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ کیا۔ اگلے ہی باب میں خدا نے اسحاق کی قربانی مانگ لی، جو آپ پیدائش 12 باب سے 21 باب میں پڑھتے ہیں، اس کے بالکل برعکس خدا نے وعدے کیے تھے، خدا نے اس کی نسل کو بڑھانے کا عہد کیا تھا۔ لیکن اب 22 باب میں بالکل فرق، الٹ خدا کام اسے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تیرے بیٹے کی قربانی۔ ابراہیم جانتا تھا کہ خداوند مردہ سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ خدا نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو۔ سابقہ تجربے کی بنا پر ابراہیم نے خدا کا یقین کر لیا کہ خدا ابراہیم جو مردہ سا تھا اس سے اسحاق پیدا ہوا، اس لیے اس نے خدا کا یقین کر لیا، کیونکہ اس کی زندگی میں سابقہ تجربہ پایا جاتا تھا کہ خدا کس طرح یہ تمام کر سکتا ہے۔ بانجھ عورت، عمر رسیدہ عورت، اس کا یقین تھا کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ بنے گا، اس کے باوجود اسے یقین تھا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اسی طرح بلاتا ہے کہ گویا چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ اسحاق کو پہلے دے سکتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ یہ اس کا ایمان تھا، اس کی زندگی کا عملی تجربہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس نے یہ بیٹا دیا ہے وہ اسے پھر سے زندگی بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ماضی کے تجربے کی بنا پر خدا کی رہنمائی کی وجہ سے ابراہیم نے ایک اشارہ دیکھا کہ خدا مستقبل میں کیا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کس طرح ہمارے ماضی کے تجربوں کی بنا پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی بہت سے تجربات سے بھری پڑی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا یقین کریں۔ یہ دیکھیں، ابراہیم نے سوچا خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ خدا پر ایمان رکھنا ناممکن پر یقین رکھنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم کا ایمان اور سارا کا ایمان یسوع مسیح پر تھا، جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے تجربے کے ذریعے، جو اس کا خدا کے ساتھ تجربہ ہوا، اس کے ذریعے اس نے سیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح میرے ایمان کا بانی ہے، کس طرح اس کے ایمان کا بانی یسوع مسیح تھا، کیونکہ اس کی سابقہ زندگی سے یہ تجربہ اس کو حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے اس پر یقین کیا اور اپنے بیٹے کی قربانی کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 11ویں باب اور اس کی 27 آیت میں یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے موسیٰ کا۔ موسیٰ جو خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور اس کی زندگی، تمام زندگی شروع سے لے کر آخر تک تجربات سے بھری پڑی ہے۔ 11ویں آیت میں ایمان ہی سے 11واں باب اور اس کی 27 آیت ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو یا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ چھوڑ دیا اس نے اس شہر کو، جو اس ملک کو، جو اس کا مستقبل تھا۔ بعض اوقات ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن موسیٰ کے پاس تو یہ سب کچھ تھا۔ 27 اور 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ امان اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ 29ویں آیت امان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گیا جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ کیا ہم پڑھتے ہیں یہاں پر؟ آپ موسیٰ کی مثال دیکھتے ہیں
کہ موسیٰ کی مثال ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ وہ بادشاہ کے خلاف اس نے 2 کاموں میں بغاوت کر دی۔ پیدائش کے وقت اسے چھپا دیا گیا، یہ پہلی بغاوت تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کے حکم سے اس کے والدین ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اور اس سے بڑا عمل یہ تھا جو اس نے کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ 11واں باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ اس نے انکار یہ کیوں کیا؟ حالانکہ وہ تو مصر کا بادشاہ بننے والا تھا، یہ گود لینے والی کا حوالہ ہے۔ فرعون کی بیٹی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اگلا فرعون تھا۔ یہاں پر دیکھیں اس کی بیٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اس کے بعد جو فرعون بننے والا تھا وہ موسیٰ تھا۔ طاقتور قوم کو چھوڑ کر اس نے ان غلاموں کا ساتھ دیا جو ابھی تک آزادی نہیں حاصل کر چکے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ اس کا گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی بنسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب ہماری نگاہ اجر پانے پر ہوگی تو یقیناً ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ موسیٰ فرعون سے آگے دیکھ رہا تھا، فرعون اس دنیا کو دیکھ رہا تھا، موسیٰ اس سے آگے دیکھ رہا تھا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کا نام کبھی کوئی لیتا ہے، اور وہ بھی اچھے الفاظ میں نہیں، لیکن موسیٰ کا نام ہر طرح سے، ہر کلیسیا میں، ہر مناد کی زبان پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے فرعون سے بہت آگے دیکھا۔ اس نے ان وعدوں پر یقین کیا کہ خدا اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ اس کی حتمی نظر اجر پانے پر تھی، تاکہ دنیاوی مال و دولت سے وہ چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ اس کی نظر میں دنیاوی مال و دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اقتصادی طور پر اگرچہ وہ غریب قوم کے ساتھ تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ان چیزوں کا لالچ نہیں کیا۔ 10 باب اور اس کی 35 عبرانیوں 10 باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ تو ہمیں اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے والدین نے اسے چھپا دیا تاکہ اس نے مصر کے تخت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے اندیکھی چیزوں کی خاطر مصر کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں کیسی کیسی خوبیاں اس کی زندگی میں تھی۔ وہ پلوٹوں کی موت سے بچا رہا اور عید فصح منائی، کیونکہ اس کا ایمان اندیکھی چیزوں پر تھا۔ اس نے اس کی خاطر تمام کچھ ٹھکرانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بحر کلزم کی خشک زمین سے گزرا۔ یہ اس کی ایماندار زندگی میں یہ مسئلے پائی جاتی ہیں، یہ معجزات ہوتے ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی معجزات ہوں گے۔ اس نے 40 سال معجزات میں زندگی بسر کی، قدم قدم پر معجزات اس کے ساتھ تھے، اور اس لیے خدا نے اس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے کاموں میں جو وہ کرتا تھا خدا اسے برکت دیتا تھا۔ ہم اس کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم انعام کو فراموش کیے بغیر ہماری نظریں یسوع مسیح پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہی موسیٰ کا حال تھا۔ شاید ہمیں ایمان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہماری نظریں یسوع مسیح پر ہونی چاہیے۔ ہم اقتصادی چیزوں سے چمٹے نہ رہیں، اس دنیاوی چیزوں کو ہم ترک کرنے کی قدرت رکھیں۔ اپنی زندگی میں معجزات کی توقع رکھیں، کیونکہ خدا معجزات کرنے پر قادر ہے۔ عبرانیوں کے لوگوں کے ذہنوں میں پولس رسول کے یہ الفاظ بڑی قوت سے گونجتے تھے، کیونکہ انہیں
مسیح کے لیے ہزار ثانی برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بےعزتی ہو رہی ہے، وہ جانتے تھے کہ لعنت اور ملامت وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کچھ تو دکھ اٹھاتے اٹھاتے اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر بعض نے اپنی تمام جائیداد خدا کے نام پر کھو دی۔ اسی لیے وہ قید میں تھے، مصیبتوں میں تھے، قتل کیے گئے، لیکن انہوں نے خدا کی امت کے ساتھ وقت گزارا۔ خزانے اس نے قربان کر دیے، امت اس نے اپنا اجر، اس زمینی اجر کو قربان کر دیا، کیونکہ اس کی نگاہیں آسمانی اجر پر تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ مسیح اجر مصر کے اجر سے کہیں بڑھ کر ہے، مسیحی اجر جو مسیح اسے دے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنے ایمان کی وجہ سے آج ہم کن مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری نظریں بھی اجر پر لگی ہوئی ہیں۔ مسیح کے لیے آپ نے کیا کچھ ترک کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، موسیٰ کی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسیح کے لیے میں نے کیا ترک کیا ہے؟ آپ کے اجر کیوں اتنا قیمتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے لیے اجر اتنا کیوں قیمتی ہے، جبکہ ابھی آپ نے اس اجر کو دیکھا بھی نہیں جو مسیح آپ کو دینا چاہتا ہے؟ اور پھر ہم آخری مثال جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے راہب کی مثال۔ راہب کی مثال عبرانیوں 11 باب اور اس کی 31 آیت میں پائی جاتی ہے، اور ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہاں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے۔ میں 30 آیت بھی پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن کر اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راہ فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ یہ آخری مثال ہے۔ یہ ایسے عجیب سی مثال لگتی ہے، شاید آپ کو لگے، اور میرے خیال میں اس فہرست میں شاید اس کا نام ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ ایمانداروں کی فہرست میں راہب کا نام آئے گا۔ یہ اس میں کیسے اس کا نام آ سکتا ہے؟ یہ دوسری عورت ہے جس کا ذکر ہم 11ویں باب میں پاتے ہیں، یہ 10ویں نمبر پر اس کا نام ہے، اور یہ بالکل فہرست کے آخر میں ہے۔ اس سے پہلے آنے والے بزرگوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ راست بات تھے، وہ کس طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے، ان کا نام بڑے احترام سے اسرائیلیوں میں لیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم راہب کے نام پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف غیر قوم سے تھی بلکہ ایک فحشہ بھی تھی۔ باب 11 میں فہرست کو ایک انوکھے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ایمانداروں کی فہرست آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک فکرے اس کا آغاز کرتا ہے، کہتا ہے ایمان ہی سے، ہر ایک کے لیے یہ استعمال ہوا ہے فکرہ، اور پھر ایمان ہی سے فلاں فلاں نے کیا کچھ کیا، یا ایمانداروں میں فلاں فلاں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ انہوں نے کیا، ایمان کی بدولت کیا، یعنی کہ جو کچھ انہیں حکم دیا گیا اس پر انہوں نے عمل کیا، اس لیے ان کا نام اس فہرست میں شامل ہے۔ پھر ہم جب راہب کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، جب میں نے 30 آیت پڑھ رہا تھا تو یہاں پر ایمان ہی سے یریو کے شہر جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ یہاں پر میں یشوع کا نام ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ ایمانی سے لوگوں کو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر گیا، لیکن یہاں پر یشوع کا نام نہیں ہے، اس کی جگہ موسیٰ راہب کا نام اس کی جگہ پولس رسول راہب کا نام استعمال کرتا ہے۔ ایمان ہی سے راہب کے نام کے بعد اور کوئی ایماندار کی فہرست نہیں ہے۔ راہب کے نام کے بعد اجر پانے والا فکرہ بھی بدل جاتا ہے، یعنی وہ جیسے کہہ رہا تھا نا کہ ایمان ہی سے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہوئے داؤد، سیموئیل اور نبیوں کا حوال بیان کروں۔
پھر وہ ان تمام کا نام نہیں لے، ان کے کام نہیں بتاتا ہے، جس طرح انہوں نے ایمان سے کہا۔ راہب کے نام پر آ کر وہ اس فرشت کو بند کر دیتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اور اس سبق کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، راہب کے بارے میں ہے کہ اس نے سنا، ایمان لائی اور فرما برداری کی، اگرچہ اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، صرف سنا تھا۔ اس نے مصریوں پر آنے والی آفات کے بارے سنا، اس نے بحر کلزم میں سے خدا کے لوگوں کی رہائی کے بارے میں سنا، اس نے چٹان میں سے پانی نکلنے کے بارے سنا، اس نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے اس نے سنا کہ کس طرح خدا نے آسمان سے انہیں من دیا۔ تمام باتوں کو سنا، دیکھا نہیں، اس کے بارے اس نے یقین کیا۔ عبرانیوں کے سامعین کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی یہ بہت اچھی مثال ہے۔ جنہوں نے یسوع مسیح کو منادی کرتے نہیں سنا یا اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، صرف سنے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایک اچھی مثال ہے جو ایمان مسیح پر لاتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف سنا ہے۔ راہب ایک طائف تھی جو یریحو کی دیوار پر رہتی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے 2 جاسوسوں کو چھپا دیا جو شہر کے دفاع کا پتہ لگانے کو بھیجے گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس کی مہربانی تھی، اور خدا پر اس کے ایمان کے اقرار کی وجہ سے جاسوسوں نے وعدہ کیا کہ جب وہ یریحو پر حملہ ہوگا تو راہب اور اس کے خاندان کی زندگی بچ جائے گی۔ تو ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہم نے سنا، دیکھا نہیں لیکن ہم نے سنا ہے، ہم اس پر پورا یقین کریں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ راہب ان لوگوں کی مثال ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس نے سنا، ایمان لائی اور عمل کیا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے بغیر خدا کا چناؤ کیا۔ کیا میں اور آپ آج خدا کا چناؤ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا چناؤ ہمیں لازمی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا۔ یہ ہم 12ویں باب میں جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تشریح یسوع تک پہنچتی ہے ایمان کی۔ پولس رسول نے خط کی ابتدا میں یسوع مسیح کے بارے میں شروع کیا۔ اس نے کہا کہ آخر زمانے میں یسوع مسیح نے آیا اور اس نے آخر زمانے کا آغاز اس کی آمد سے ہوا، اور جہاں پر اختتام بھی یسوع مسیح کے نام پر وہ کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے 12واں باب اور اس کی 2 آیت، اور امان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ کامل کرنے والے کا مطلب ہے مکمل ہو گیا ہمارا ایمان۔ یسوع مسیح کا ایمان مکمل تھا۔ یسوع ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا 3 لحاظ سے ہے۔ پہلی بات، یسوع مسیح ہی واحد ہستی ہے جس نے اس دوڑ کو مکمل کیا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دوسرے لوگ اس دوڑ میں شامل ہیں، دوسرے لوگ اس دوڑ تک، اجر تک نہیں پہنچے، اگرچہ انہوں نے اس دوڑ کو تو ختم کر لیا ہے۔ یسوع دوڑ کے مکمل کر کے آسمان پر چلا گیا اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ ہم خدا کے تخت میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اور یسوع کے ساتھ مل کر آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے اور یسوع کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یسوع کی کامل زندگی کی بدولت ہی ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ اگر یسوع نہ آتا تو یہ دوڑ بالکل بیکار ہوتی۔ خدا نے ہمیں بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی کوششوں کو ترک نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم
हिम्मत ना हारें बल्कि अजर की तरफ दौड़ते जाएं। यीशु सब्र से दौड़ा और उसने अजर पा लिया, और मुझे और आपको इस सब्र में, मुसीबतों में, ज़ारसानी में, दुख दर्द में आगे बढ़ना है और सब्र से इस दौड़ को जीतना है। ईमानदार सब्र से दौड़ेगा तो कामयाब होगा, जिस तरह यीशु मसीह सब्र से दौड़ा और कामयाब रहा। किस तरह ईमानदार सब्र से दौड़े और कामयाब हुए, इसी तरह हम भी कामयाब हो सकते हैं अगर हम सब्र से दौड़ेंगे। और आखिर में यीशु मसीह ईमान का कामल करने वाला है, क्योंकि वो कामल मिसाल है जिसके ज़रिए हम पर वाज़िह होता है कि हम इस दौड़ को जीत सकते हैं, क्योंकि वो दौड़ को जीत कर कामयाब हो चुका है। वो ईमानदार की दौड़ को कैसे दौड़ना है उसने हमें बताया है। उसने तमाम कुछ छोड़कर हमारे लिए वो इस दुनिया पर आया और तमाम तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त किया ताकि वो इस दौड़ में हमारी रहनुमाई करे। हमारी खातिर उसने सब कुछ छोड़ा। उसने कभी गुनाह नहीं किया था, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी, इसलिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी मेरे गुनाहों की खातिर। अपने मुस्तकबिल को वो जानता था। वो जानता था कि उसकी नज़र अजर पाने पर है। वो उस निजात को देखना चाहता है जो मैं और आप हासिल करने की खातिर आज इस दुनिया में है। उसने हमारी खातिर गलत फहमी, मलामत, अज़ारसानी, सलीबी मौत और बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ? और आखिर में मैं इब्रानियों 12वें बाब की 2 और 3 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यीशु के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमें उस पर तकना है, उसे देखना है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख उठा लिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी उम्मत के लिए वाहिद रास्ता ये है कि हम उसके साथ साथ चलें। फिर 3 आयत में लिखा, बस इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। खुदा ने इसलिए सब कुछ बर्दाश्त किया कि हम हिम्मत ना हारें। हम अपने ईमान को किस तरह मजबूत बना सकते हैं? मसीह को तकते रहने से। पौलुस रसूल अपने ईमान की 2 खूबियों का बयान करता है जिसका तल्लक हमारी इस नस्ल से है, कामल करने वाला यीशु और फिर हमारे ईमान का बानी यीशु। उस पर ईमान रखने से, उसकी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी पैरवी करते हैं, उस पर अपनी निगाहें जमाए रखते हैं, वफादारी से आगे बढ़ते हैं और उसके वादों पर भरोसा करने से हम यकीनन मसीह के साथ एक दिन उसकी अब्दियत में दाखिल होंगे। मसीह के स्कूल में वफादार तलबा बनने का मकसद रोज़ाना सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को अमली नमूने के मुताबिक डालना है। जब मैं हर रोज़ सीखता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी को एक अमली नमूना बनाना है। अपने चेहरों को आसमान की तरफ मुतवज्जो करें। मसीह यीशु में अपनी बलाहट के आला मर्तबे को हासिल करने के लिए उस निशान की तरफ दौड़ें। मसीह इस दौड़ में सब्र से दौड़े, खुदा के करीब आएँ। और अगर आप ऊपर की तरफ पहला कदम उठाने के ख्वाहिशमंद हैं, खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका हाथ आपकी मदद के लिए बढ़ा हुआ होगा। खुदा आपकी मदद करेगा। आप कोशिश करें, खुदा इंतज़ार कर रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अशरफ के लिए, जिन्होंने आज हमें खुदा के कलाम की भेद की बातों को सिखाया। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया जूम मीटिंग के जरिए लेट्स स्टडी गाइड को, कि यीशु हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। और आज हमारे ईमान की क्या हालत है? क्या हम भी बनी इस्राएल कौम की तरह ईमान की कमी की वजह से उस वादा की सरजमीन और मुल्क के कनान तक नहीं पहुंचने वाले? जैसे खुदा ने उनके लिए कहा कि ये गर्दनकश कौम है, क्या आज मुझे अपने ईमान की हालत को देखने की ज़रूरत है? और ये कैसे मैं जान सकती हूँ? जब मैं यीशु मसीह को तकती रहूँगी। और आप भी इसको आज जैसे कि लेसन स्टडी गाइड में सीखा कि हमने यीशु को तकते रहना है ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें।
तो आखिर में एक आयत को मैं कोट करूंगी कि अब जो बात इब्रानियों 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो आज जितने पास्टर साहब ने हमें पुराने अहदामे में से ईमानदार लोगों का जिक्र किया, उन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सरदार काहिन है जो ईमान का बानी जो कि यीशु मसीह है, हमें उसी को तकते रहना है। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन का सेशन है। अगर तमाम पार्टिसिपेंट जिनको किसी पॉइंट की किसी वर्ड्स की समझ नहीं आई, उनके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पास्टर अशरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई वर्ड्स है, कोई पॉइंट, आप हेलो प्लीज पूछें। हेलो भाई साहब, ये जो इब्रानियों 11 बाब 19 आयत है जिसमें ये एक जुमला लिखा हुआ है कि उसने तमसील के तौर पर फिर मिला। मैं एक मिनट बाइबल में से पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इब्रानियों 11 बाब उसकी 19 आयत लिखा है, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। जरा इस आयत पर थोड़ा सा जरा ओके, जब हम तबसरा कर दे, मुझे समझ नहीं आ रही है। तमसील के तौर पर ओके फिर मिला, ये कौन है, किसको मिला, क्या तमसील, किस तमसील की बात हो रही है? ओके, जब हम देखते हैं यहाँ पर तो इब्राहिम के आजमाइश का पहले जिक्र किया गया है कि उसने अकलौते को नज़र कर दिया जिसकी बाबत उसकी नस्ल से वादे किए गए थे। और अगर हम थोड़ा सा इससे पहले पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उसने खुदा का यकीन किया, अगरचा वो एक ऐसा शख्स था जो मुर्दा सा है, उससे खुदा ने उसको औलाद दे दी। तो क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादर है। जो ईमान पहले उसने पाया था जब उसके बेटा नहीं था, जब खुदा ने वादा किया उम्र रसीदा औरत जो इस काबिल नहीं थी, और इब्राहिम जो मुर्दा सा था उसको खुदा ने औलाद दी, तो उसी तमसील को वो लेकर उसने खुदा का यकीन किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस वक्त एक मुर्दा से शख्स को खुदा ने औलाद दे दिया, एक उम्र रसीदा को औलाद दे दिया, तो वो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। अगरचे उसने देखा नहीं था कि कभी खुदा ने मुर्दे को जिंदा किया है, लेकिन वो जानता था कि खुदा इस काबिल है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ओके, तो सर जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड्स, कोई पॉइंट, तो प्लीज आप पास्टर साहब से पूछ सकते हैं। Hello. Good evening, Happy Sabbath. सेम टू यू भाई साहब, हैप्पी सबत। हाँ जी, भाई साहब, पास्टर अशरफ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं सर जी? जी जी, अच्छा सर जी, बहुत ही अच्छा आज का जो ये लेसन कोट की थी। मैं एक चीज और सीखना चाहता हूँ इसी तरह। आज जैसे कि हम लोग इस की जमाना में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन सा ईमान है? हमारे अंदर कौन सा ईमान है, ये तो हर शख्स जानता है कि उसके अंदर कौन सा ईमान है। क्योंकि मैं किसी के मतलब नहीं कह सकता कि उसका ईमान कैसा है। मैं अपने बारे ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा ईमान कैसा है। किसी के बारे में नहीं जानता कि उसका ईमान खुदा पर कितना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि माजी में दो तजर्बात होते हैं, वो एक सबूत के तौर पर होते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखें। बाज़ का हम माजी के तजर्बात को फरामोश कर देते हैं, इसलिए हमारा ईमान जो है वो खुदा पर नहीं होता। और अगर
ہم یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان ایمانداروں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں عمل تھا، ہر بات کے سامنے لکھا ہے، ایمان ہی سے اس نے ایسا کیا اور پھر وہ راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جب میں ایمان رکھتا ہوں مسیح پر تو مجھے وہ کام کرنے ہیں جو مسیح نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے۔ اگر میں وہ کام نہیں کرتا تو پھر میرا ایمان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، صرف لفظوں کا ایمان ہے، عملی نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں نے عمل کر کے تو راست باز ٹھہرے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں کہنا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اپنے بارے ہر شخص کوئی جانتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ تو ہمارا ایمان پھر کیسا ہونا چاہیے سر جی؟ یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ اگر میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ کام کرنے ہیں جو مسیح نے مجھے کہے ہیں۔ مجھے اس کی مثال کو مد نظر رکھنا ہے، مصیبتوں میں مجھے صبر کرنا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے کیا، جس طرح اس کے شاگردوں نے کیا۔ اگر اعمال کی کتاب پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدم قدم پر آزار ثانی تھی شاگردوں کے لیے، قدم قدم پر جہاں بھی گئے مصیبتوں نے انہیں گھیرا۔ تو صبر سے اس دوڑ میں دوڑنا ہے مجھے، اور مجھے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ مجھے نظریں اس پر رکھوں گا تو یقیناً میرا ایمان اس پر مضبوط ہوگا۔ تو کیسا ایمان آج میرا ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح جیسا ایمان، اس کے شاگردوں جیسا ایمان، تاکہ میں کاملیت کو حاصل کر سکوں، اس راست بازی کو حاصل کروں جو اس نے میرے لیے تیار کی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سر جی، تھینک یو۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ہم اسے کلوز کریں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم پھر کلوزنگ پریئر کریں۔ ہمارے درمیان پاسٹر سہیل ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی۔ سر نواز جی دعا کریں، دعا کریں۔ اوکے، سر نواز آپ نے ہینڈ ریز کیا نواز ہے کا کچھ؟ شاید نواز کا کوئی کوشچن ہے، ہاتھ اٹھایا نواز نے۔ پہلے سے ہینڈ ریز کیا ہوا دعا پہ۔ اوکے سر۔ سر جی پلیز لیڈ اس ان پریئر۔ دعا کریں، دعا کریں۔ لیٹس پرے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، تو عظیم اور قدوس ہے، تیری محبت شفقت اب بھی تیرا پیار نرالا ہے۔ یہ تیری محبت اور تیری شفقت کا اللہ ثبوت ہے کہ آج بھی ہم اس دنیا میں قائم ہیں۔ یا باپا خدا ہم شکر گزار ہیں اس اچھے موقع کے لیے کہ ہم سب مل کر تیرے کلام کی باتوں کا مطالعہ کر سکیں۔ قادر مطلق ہم شکر گزار ہیں تیرے ان ایماندار لوگوں کے لیے، ان کی اچھی مثالی زندگی کے لیے، جس کے وسیلے سے ہم نصیحت اور تسلی اور اطمینان پاتے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے اس تجربے کو لے کر التجا کرتے ہیں جو کچھ تیرے کلام میں سے سیکھا ہے ہم بھی اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ایماندار راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ سو قادر مطلق کاش کہ ہم بھی تیرے بندہ موسیٰ جیسا ایمان رکھیں، تیرے بندہ ابراہیم جیسا ایمان رکھیں، ذات جیسا، اور ان تمام تیرے ایماندار لوگوں جیسا جن کے لیے اچھے وعدے کیے گئے، جن کے لیے اچھی امید ہے، ہم بھی اسی طرح کے ایمان میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وعدوں کو تھامے رکھیں اور خداوند یسوع مسیح کے آنے پر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جائیں۔ اس ٹیکنالوجی کے لیے شکر گزار ہیں جس کے وسیلے سے ہم سب مل کر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، تیرے کلام کو سن سکتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا باپا خدا پاسٹر اشرف کے لیے شکر گزار ہیں جس کو تو نے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بہن شازیہ کے لیے شکر گزار ہیں جو تیرے نام سے ہم سب کو لے کر چلتی رہی، لیڈ کیا۔ باقی تمام پارٹیسپینٹس کے لیے شکر گزار جنہوں نے مل کر تیرے کلام کی باتوں کو سیکھا ہے۔ اب جب روانہ ہو تو بھی قادر مطلق تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو۔ کاش کہ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کی دوسری آمد کی تیاری کریں، اس کے آنے پر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جائیں اور اپنے ایمان
कि बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। खुदावंद यीशु के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। Thank you so Amen. much.